نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین اور اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے زمانے سے جو زمانہ لگا ہے وہ زمانہ اچھا ہے، اور اس کے بعد اس زمانے سے جو زمانہ لگا ہے وہ زمانہ اچھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے جتنی دور زمانہ چلے گا اتنا خیر کم ہوگا اور شر اور فتنے زیادہ ہوں گے۔ ہجرت سے لے کر اب تک 1436 سال ہو چکے ہیں، 1436۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ فتنوں کے قریب آ چکا ہے، آزمائشوں کے قریب آ چکا ہے، امتحانات کے قریب آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ابھی ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، ابھی حیات ہیں، اور یہ وہ زمانہ کہ جس کو کہا جاتا ہے مشہود لہا بالخیر، کہ جس کی شہادت دی گئی خیریت کی، یہ وہ زمانہ ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے۔ انٹرنیٹ آیا نہیں تھا، ٹی وی آئی نہیں تھی، ریڈیو نہیں آیا تھا، ناچ گانے کی محفلیں شروع نہیں ہوئی تھیں، صحابہ ہی کا زمانہ تھا، صرف آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، آفتاب نبوت غروب ہو چکا تھا۔ صرف غروب ہونے کی وجہ سے ایسے اثرات صحابہ کرام نے دیکھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا ہوگا کہ آپ نے فرمایا آج کی طرح تو نہیں کہ ٹائٹ چست چہرے کو کھلا رکھ کر، نیل پالش لگا کر، لپسٹک لگا کر بازاری بےہودہ بے شرم عورتوں کی طرح تو الیاذ باللہ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ کیا صورتحال رہی ہوگی کہ آپ نے فرمایا آقا اگر ہوتے تو عورتوں کو کہتے کہ تم مسجد ہی میں نماز پڑھو، اور اس کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ اس جیسی روایتوں کی بنیاد پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ عورتیں مسجد ہی کے اندر نہ آئیں اور اپنی انفرادی نمازیں گھروں کے اندر پڑھا کریں۔ تو اسی زمانے کے اندر وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت غروب ہونے کے بعد وہیں سے چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ اب تو 1436 سال کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، زمانہ کہاں سے کہاں جا چکا ہے۔ ایسا زمانہ کہ جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ایسے اتریں گے جیسے برسات کے پانی کے قطروں کی طرح۔ کوئی گن سکتا ہے برسات کے پانی کو، بارش کے پانی کو؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ ایسے فتنے ہوں گے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں ہیں اور جس فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے کہ جس کے اندر سیاہ رات کی طرح اور بارش کے قطروں کی طرح فتنے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قیامت تک کے لیے، ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ایسے زمانے کے لیے کہ جس زمانے کے اندر فتنے عام ہو چکے ہوں، مساجد کے اندر بھی فتنے ہیں۔ آج حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب،
مسجد پرشکوہ عمارتوں میں ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوگی۔ آج بتائیے کہ صاحب ماربل کہاں سے لایا جا رہا ہے، قمقمے کہاں سے لائے جا رہے ہیں، اور مسجد کو کیسے تاج محل کی طرح خوبصورت بنایا جا رہا ہے، لیکن ہدایت کے کام وہاں نہیں ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا کام ان عمارتوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایگزیبیشن ہو چکا ہے، وہ ایک دیکھنے کی چیز بن چکے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں صاحب پیان کیسا ہے، قمقمہ کیسا ہے، فانوس کیسا ہے، قالین کیسا ہے، تعریف اس کی ہو رہی ہے۔ جیسے آج کل یہ ٹراول والے، حج کے ٹور اینڈ ٹراول والے کیا کہتے ہیں، بنگلور کا کھانا دیں گے۔ کیا بنگلور کے لوگ مر بھوکے ہیں کہ مکے میں جا کر بھی بنگلور کی اڈلی مانگتے ہیں، بنگلور کا مسالہ ڈوسا مانگتے ہیں؟ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ حرم پاک میں آئیں گے تو آپ کو عالم باللہ اور ولی اللہ کے ذریعے سے ایسے آپ کی تربیت کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات، اللہ تعالیٰ کے جو انوار و برکات حرم مکی میں اترتے ہیں، اس سے آپ منور ہو کر مالا مال ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی ایسا بولتا ہے کیا کہ صاحب ہمارے ٹراول میں آؤ، ہم تمہیں حج کا جو سفر ہے پکنک کا سفر نہیں ہے، تم نہ کٹ دیتی، تم نہ ہٹ دیتی، تم نہ شوگر پیشنٹ کی رعایت کرتی، تم نہ ویل چیئر دیتی، یہ سب کیا ہے؟ پکنک ہے کیا؟ فرانس کو جاؤ، امریکہ کو جاؤ، برطانیہ کو جاؤ، تم نہ ساؤتھ انڈین کھانا دیتی، صبح میں شام میں چائے دیتی، چائے پینے جا رہا ہوں حرم مکی کو۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کے گھر آپ کا داماد آئے، آپ کا بہن بھی آئے، آپ کوئی نوجوان لڑکا، اس کی نسبت ہوئی ہو لڑکی سے، اس لڑکی کے گھرانے والے آئے، اس کو خالی بھیج دیں گے آپ؟ بتائیے، اللہ فقیر اپنے شایان شان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، کوئی گلاس دودھ دے گا، چائے دے گا، بسکٹ دینے کی حیثیت ہے بسکٹ دے گا، شو دینے کی حیثیت ہے شو دے گا، نمکین دے گا، کھانا کھلانے والا کھانا کھلائے گا۔ کھانا کھلانے میں کوئی 4 قسم کا، کوئی 10 قسم، جس میں جتنی طاقت ہے وہ اپنے مہمان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اس کا میزبان اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ساؤتھ انڈین کھانا دیں گے، بنگلور کا کھانا دیں گے، اللہ نہیں کھلائے گا۔ ہم اس کو وہاں جائیے، جدہ ایئرپورٹ پر، حج ٹرمینل پر، مرحباً بضیوف الرحمان، سعودی مملکت عربیہ جو بورڈ لگاتا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے ویلکم، خوش آمدید، مرحبا ضیوف الرحمان، تم رحمان کے مہمان ہو، ایسے ویسے کے مہمان نہیں ہو، اللہ کے مہمان ہو۔ اللہ کے دربار میں جائے، اللہ تعالیٰ بھوکا رکھیں گے۔ تو آج کیا ہو گیا ہے؟ حج بزنس ہو گیا ہے صاحب، گئے سال بھی کریا، ادھر کے سال بھی کریا، میرا 10واں حج ہے، منہ کو داڑھی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اسی رات کو 2:30 بجے سعودی ایئر لائن سے بنگلور آیا اور آ کر ایسا سویا کہ تہجد بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی۔ حاجی صاحب ملنے آئے لوگ، نہیں حاجی صاحب تھک کرے، وہاں جدہ حج ٹرمینل میں 2 رات سے سوئی نہیں کرتے، یہاں رات کے 2:30 بجے فلیٹ آئی، کسٹم کے اندر لگ کر جھنجٹوں میں مبتلا ہو کر حساب کتاب دے کر حاجی صاحب بڑی مشکل سے 4:15 بجے گھر پہنچے، اور جو سوئے فجر کی نماز گئی۔ میں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لکھ کر دوں گا، وہ 40 دن کے اندر حرم مکی میں جو نماز پڑھی، اور 8 دن تک جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی، نبی کے سامنے سلام بھیجا، عرفہ میں قیام کیا، مزدلفہ میں گئے، مینا میں گئے، قربانی دی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، ایک نماز چھوڑنے سے پورا حج بیکار چلا گیا۔ حج کے نماز کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو بہرحال زمانہ فتنے کا ہے، عبادتوں کے اندر بھی فتنوں کے رنگ آ چکے ہیں۔ اب مدارس کے لائن سے، مساجد کے لائن سے ایک خاص نصاب بنایا جاتا ہے، بنا کر
کہا جاتا ایسا نصاب کوئی بنانے والا نہیں، یہ پڑھو گے تو عالم بنو گے، یہ نہیں پڑھو گے تو جاہل کے جاہل رہو گے۔ قرآن ایک الف با تا سا ایک، اس میں لڑائیاں، میری الف صحیح تیری الف صحیح، میری تعلیم صحیح تیری، نہیں ہو رہا ہے بھی۔ ہمارے اکابرین نے جو کتابیں ہمارے بچوں کے لیے بنائی تھی، تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، فضائل اعمال، دینی تعلیم کا رسالہ، نورانی قاعدہ، اب کہاں ہے وہ؟ اب اس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے صاحب، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہی چیز ہے کہ بچوں کے اندر دینداری پیدا کرے گی۔ ہمارے اکابرین علماء اور بڑوں سے نسبتوں کو کاٹ کر جس نل کا کلیکشن کاویری ندی سے نہ ہو اور اس نل سے پانی آ رہا ہو، تو یہ کئی گٹر کا پانی ہو سکتا، کسی تالاب کا، کسی ندی کا اور کسی نالے کا، لیکن جس نل کا کلیکشن کاویری سے ہو، اس کا مطلب گارنٹی ہے کہ یہ پینے کا پانی ہے۔ جس نورانی قاعدے کا تعلق اکابرین سے، اسلاف سے، اولیاء سے ہو، وہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ جن کتابوں کا تعلق اور سسٹم اور سلسلے کی کڑیاں بزرگوں تک نہ پہنچتی ہوں، تو جیسے کہ اگر کرنٹ پاور اسٹیشن تک اس کا کلیکشن نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں چوری کا کرنٹ لیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہر لائن سے فتنے ہیں آج، کوئی یہ ٹوپی کو بولتا ہے صحیح ٹوپی، کوئی گول ٹوپی کو بولتا ہے صحیح ٹوپی، کوئی پنچ کلی ٹوپی کو بولتا ہے صحیح ٹوپی، کوئی دیوار والی ٹوپی کو، ٹوپی میں لڑایا، جبے میں لڑایا، تسبیح میں لڑایا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کیا جی گن گن کر تسبیح، ایک صاحب سوال کی، وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ، یہ کون بولے گننے کو؟ اللہ کی تسبیح گن کر کرنا ہے کیا؟ بغیر گنے کرو، انلمیٹڈ کرو۔ میں نے کہا کہ تم تراویح 8 رکعت پڑھتے ہو تو گن کر کیوں پڑھتے ہو صاحب؟ تم بھی پڑھو، 100 رکعت پڑھو، 200 رکعت پڑھو، 800 رکعت پڑھو۔ ہر چیز کے اندر فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک بات برا نہ مانے، بازار کے اندر مدارس کے نام پر، مساجد کے نام پر رسید بک جو آتی ہے، خدا جانے اس میں کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اس راستے سے ہم کو اس کا اجر مل جائے گا۔ آپ اس کشمکش میں، اس جھمیلے میں نہ آئیں، انہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں کہ نہیں ہیں، کہ مسجد بن رہی نہیں بن رہی، ہم اس کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے خیرات کیا، تو وہ خیرات ایک بازاری عورت کے ہاتھ لگ گئی۔ بازاری عورت کہنے لگی رات کے اندھیرے میں کسی نے مجھے روپیہ دے دیا، کسی نے مجھے صدقہ دے دیا۔ یہ صاحب بڑے پریشان ہوئے، اوہو رات کا صدقہ بیکار گیا، بازاری عورت کو لگ گیا۔ دوسری رات وہ گئے صدقہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا فقیر مل سکتا تھا، چور مل گیا۔ اب مدینہ طیبہ کے اندر افواہ گشت کرنے لگی اور یہ خبر عام ہونے لگی کہ صاحب چور کے ہاتھ کسی نے صدقہ دے دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر وہ پریشان ہوئے کہ پہلی رات بازاری عورت، دوسری رات چور، تو تیسری رات جو دیا تو مالدار کے ہاتھ دے دیا۔ مالدار کو صدقہ دینا جائز نہیں۔ اب پھر مدینہ منورہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ صاحب کسی نے مالدار کو، وہ بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا دینا صحیح تھا، اللہ نے تمہارے دینے کو قبول کر لیا۔ ہمارے پاس کوئی سفیر آئے تو ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، شک ہے کم دے دیجئے، لیکن جانچ پڑتال کر کر کسی جھمیلے میں مبتلا مت ہوئیے گا کہ ہم کو اس کا اجر مل جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب مدرسے کے لائن سے، مسجدوں کے لائن سے، علماء کے لائن سے، مشائخ کے لائن سے، قبروں کی لائن سے، جیسے حکومت والے گھوٹالہ کرتے ہیں، بجلی کا گھوٹالہ، پانی کا گھوٹالہ، شکر کا گھوٹالہ، چارے کا گھوٹالہ، جانور کا گھوٹالہ، تو یہ 2-3 سال پہلے حج کا گھوٹالہ ہوا تھا۔ حاجیوں کو جو بلڈنگیں فرسٹ کیٹیگری میں دینی تھی تو وہ فرسٹ کیٹیگری والوں کو تھرڈ کیٹیگری کے اندر، عزیزیہ کے اندر رکھا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 7 اسٹار ہوٹل میں کرایہ زیادہ ہوتا ہے،
اور نارمل لاڈجنگ کے اندر 100 روپے ہے تو 7 اسٹار کے اندر 1000 روپے ہوتا ہے، تو 900 روپے ان لوگوں نے بانٹ لیے حج کمیٹی والوں نے. اور حج کمیٹی میں کوئی RSS کا آدمی نہیں، کوئی BJP کا آدمی نہیں، کوئی یہودی نہیں، کوئی نصارہ نہیں. وقف بورڈ کے اندر کون ہے صاحب؟ یہودی نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، RSS والے، BJP. خام خام مسلمان گالی دیتا ہے، RSS مسلمان کا دشمن، BJP مسلمان کا دشمن. اب وقف بورڈ کے اندر کون بیٹھے ہوئے، حج کمیٹی کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج کمپیوٹرائز قرآن اندازی ہوتی ہے، یعنی ہمارا نام جو قرآن میں اٹھتا ہے کمپیوٹر رئیس ہوتا ہے. اس کے باوجود کچھ نام اٹھائے بغیر عین موقع پر حج کے ویزے بلاک میں فروخت کیے جاتے ہیں. کل عرفہ ہے، آج آپ کو ویزا ملے گا، ٹکٹ ملے گا، دینا چاہیے 10 لاکھ روپے، 12 لاکھ روپے. ایسے فتنوں سے زمانہ بھر چکا ہے، حج کے نام پر، نماز کے نام پر، عبادتوں کے نام پر، روزے کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، چندوں کے نام پر. جیسے ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا تھا کشمیر کا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، دریچوں کو بند کر دیا گیا، کھڑکیوں کو بند کر دیا گیا، کوئی سوراخ نہیں تھا. اور وہاں جو لکڑی ڈالی جاتی ہے وہ اخروٹ کے درخت کی لکڑی، سیب کے درخت کی لکڑی، وہ ٹیمپریچر کو ادھر سے ادھر آنے نہیں دیتی. جس طریقے سے ہم لوگ ماربل لگاتے ہیں یہ تو ٹھنڈا ہو جاتا، یہ اگر لگائے تو کشمیری تو مر جائے گا. لکڑی لگاتے ہیں، لکڑی ٹھنڈی نہیں ہوتی. پوری طریقے سے ڈھکا ہوا، 4 نالیاں، اتنا اونچا کمبل، لیکن ہے کہ صاحب ٹھنڈ ہے، ستا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی بند کرے، باہر کے ماحول اور موسم کے اثر سے بچ نہیں سکتا ہو. جیسے ٹٹی سے غلاظت اٹھائی جا رہی ہے، گندگی اٹھائی جا رہی ہے تو اس کی بدبو ہوتی ہے. آپ جتنا کھڑکیاں بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، وہ آ کر ہی رہے گی. اسی طریقے سے فتنے، ہم جتنا نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور جتنے بیانات سن لیں، یہ فتنے ہم کو ٹچ کر کے ہی رہیں گے. ان سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ فتنوں سے بچنے کا علاج، فتنے تو ہیں. پہلے فتنے کے لائن سے آیا کرتا تھا، ابو جہل کے نام سے، ابو لہب کے نام سے، عتبہ کے نام سے، ابی ابن سلول کے نام سے، ابن سبا کے نام سے، یہودی کے نام سے، نصارہ کے نام سے. مسلمان کو آج اعتماد نہیں کر سکتا، داڑھی پر بھروسہ نہیں، داڑھی دکھا کر ٹھگ لیتا ہے آدمی. ایک مرتبہ رمضان مبارک کے عمرے میں گیا تھا، شیواجی نگر کے ایک ساتھی حافظ صاحب رونے لگے، حضرت کچھ کر دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمیں پورے عمرے کے پیاس کا، رمضان کا پیسہ لے لیا، مکہ مکرمہ میں بس سے اتارا اور اتارنے کے بعد کہا کہ ابھی میں آپ کے روم کا انتظام کر کے آتا ہوں، یہی رکیے. جو گیا الامان والحفیظ آج تک اس کا پتہ نہیں. ہم کمرہ کہاں سے لیں گے، سحری کہاں سے کھائیں گے اور افطاری کہاں سے کھائیں گے؟ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر اور ایک دھوکہ 1 لاکھ دھوکوں کے برابر. حج کے نام پر داڑھی رکھ کر، زیارت کے نام پر اللہ کے گھر رمضان المبارک میں حرم مکی میں بلا کر مسلمان کو دھوکہ دے گا. زمانہ فتنوں سے بھر چکا ہے. کہ صاحب میں تو اپنی تہجد پڑھ رہا ہوں، میں اپنی تلاوت کر رہا ہوں. تو یہ ایسے ہوا جیسے میں نے کہا کہ کشمیر میں نے کھڑکی بند کر دی، میں نے دروازہ بند کر دیا، میں نے سوراخوں کو بند کر دیا. باہر غلاظت، کوڑا کرکٹ، کچرا اٹھایا جا رہا ہے. پہلے جب یہ کارپوریشن کا نظام نہیں تھا، آج بھی دیہاتوں میں وہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس کے اندر پاخانہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے. اب تو مشین آ گئی جس کو ویکیوم کے ذریعے سے کھینچا جاتا ہے. پہلے ٹوکرے میں اور بالٹیوں میں اٹھاتے تھے، پورا محلہ بدبو سے متعفن ہو جاتا تھا. عجیب بات ہے صاحب، وہ جو پاخانہ ہے اور گندگی ہے، کسی کتے نے تو نہیں کی تھی، کسی جانور نے نہیں کی تھی، یہ تو اپنے گھر کی غلاظت.
گھر کی بیگم صاحبہ، ماں صاحبہ، باپ صاحبہ اور خود نے کی تھی۔ کلام پاک کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کی طرف کیا مطلب؟ موز کھا رہا ہے تو دیکھے گا تو موز ہی ہوگا، موز سیب تو نہیں ہوگا۔ مچھلی کھا رہا ہے تو مچھلی ہوگی، وہ تو مٹن نہیں ہو جائے گا، مٹن جو ہے بیف نہیں ہو جائے گا، جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المفسرین ہیں، یعنی پورے مفسروں کے سردار ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے فقیہوں کے سردار ہیں، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جاتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف، تو کہا یہ جو پٹ پاک کرتے ہو، نکالتے ہو، تو ذرا سوچو اسی کھانے کے واسطے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ یہ کھانا ہمارے پیٹ سے جو نکلتا ہے، یہ کھانا بریانی کھانے کے بعد، متنجن کھانے کے بعد اور چکن کباب کھانا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پاخانے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو لوگوں، پورا محلہ سڑ جاتا ہے اور پورے محلے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر کو کتنا بند کریں، ناک پر کتنا کپڑا رکھیں، بدبو گھس ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی آدمی اپنی تہجد جتنی پڑھے، ذکر جتنا کرے، تلاوت کرے، بچ نہیں سکتا۔ اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ان فتنوں سے بچنا ہے، متقی بننا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے، ایک انسان کنجوس کے ساتھ رہتا ہے، یہ سخی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی کنجوسی کی عادت چوری ہو کر سخی کے دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جاتی، یہ بھی کنجوس بن جاتا ہے۔ ایک انسان ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والا، تو چنانچہ اگر ایک انسان اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ریاکاری کی عادت اس کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہماری عبادتیں انفرادی، یہ ہماری ڈیوٹی ہیں، فتنوں سے بچنے کے لیے علماء، صلحاء، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت لازم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت ایک مرتبہ جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد عرض کیا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مثنوی روم لکھی ہے، اس کے اندر ایک شعر لکھا ہے، نیک آدمی کی صحبت کا ایک لمحہ 1000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ شاعر لوگ زمین کو آسمان سے ملا دیتے ہیں، پر کو پرندہ بنا دیتے ہیں اور تنکے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ یہ لوگ انجانے وادیوں کی سیر کرتے ہیں۔ تو کہا کیا کہا مولانا روم نے؟ کہا کہ ایک نیک آدمی کا پل بھر لمحہ 1000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا روم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نیک لوگ، نیک آدمی، بزرگ کی صحبت کا ایک لمحہ 1,00,000 سال کی عام عبادت، عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، مجھے تو شک تھا کہ 1000 سال میں اور آپ نے 1,00,000 سال فرما دیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیطان
طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کے اندر بہت اونچا مقام رکھا کرتا تھا، لیکن گھمنڈ پیدا ہوا، کبر پیدا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا ذلیل کر کر، اور کہا کہ لعنت کا طوق تیرے گلے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو چنانچہ شیطان لاکھوں سال عبادت کر کر بھی اللہ کے دربار سے نکالا گیا۔ ایسی عبادت جو اخلاص سے خالی ہو، ریاکاری اس کے اندر ہو اور شیطانیت ہو، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال ان فتنوں کا علاج یہ ہے، بزرگان دین کو بار بار ہمیں بلانا چاہیے، ان کے قریب ہونا چاہیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کی ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنا چاہیے، تب دلوں کی قساوت، دلوں کا زنگ، دلوں کا میل اور فتنوں نے جو رنگ ہمارے اوپر چھوڑا تھا، جیسے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو یہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، نہ آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے، نہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ کان کی حفاظت ہوتی ہے، آ رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے اور آنکھ زنا کر رہی ہے۔ بازاری عورت کو اگر دیکھیں آپ، آقا نے فرمایا آنکھ کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے، کان کا زنا غلط باتوں کو سننا ہے، پیروں کا زنا غلط حرام چیز کی طرف قدم کو بڑھانا ہے۔ صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ غسل کر کر جمعہ کی نماز کو جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے آنکھ کا زنا، ناک کا زنا، ایک عورت اسپرے مار کر پھول لگا کر جا رہی ہے، ذرا ناک گھسیٹ، ایک اتفاقی طور پر خوشبو آ گئی، یہ الگ بات ہے۔ ہم مردے کی طرح آپ ناک کے اندر روئی کے بونڈے لے کر نہیں چل سکتے۔ اگر اس نے خوشبو لگائی ہے، اتفاقی طور پر آ گئی، اگر اس نے اپنے چہرے کو کھلا رکھا ہے، ایک مرتبہ نظر پڑ گئی تو کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، پہلی مرتبہ خوشبو لگی معاف ہے۔ اب یہ کھینچ کر سننے لگا ہے کہ دیکھو عورت کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، پھولوں کی بہک آ رہی ہے اور شیطانیت اس کے اندر ہے، تو ناک کا زنا ہوا، آنکھوں کا زنا ہوا۔ تو آدمی آنکھیں بند کر کر تو چل نہیں سکتا، اب آنکھیں بند کر کے چلے گا تو نالے میں گر جائے گا، آدمی سے ٹکرا جائے گا، اس لیے کھول رہا ہے۔ تو صاحب بے پردہ لڑکیاں ہیں، تو ایک مرتبہ نگاہ جانے کے بعد آدمی اپنے نگاہ کی حفاظت کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھ کے زنا سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کے اندر لطف اور لذت پیدا کرے گا۔ آج ہمیں نماز میں مزہ نہیں ملتا، تلاوت میں مزہ نہیں ملتا، عبادتوں میں مزہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کھڑ گئے اور پتہ نہیں دکان میں خیال ہے، بچوں میں خیال ہے اور قرض والے کا خیال ہے۔ نمازوں میں لطف نہ آنا، لذت کا نہ ملنا، یہ اس لیے کہ ہم نے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی۔ حضرت حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عمارت ایسی پختی نہیں تھی، گھاس پھوس کی عمارت تھی اور سوکھی لکڑیاں تھی، آگ لگ گئی۔ لوگ پکارنے لگے حسین حسین نکلو۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان کا دھوکہ ہو تو نماز کو توڑا جا سکتا ہے۔ سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، چور آ گیا، قاتل آ گیا اور بڑی چیز چوری کر رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ صاحب 150-200 کا موبائل ہے، آدمی اس کے لیے نماز توڑ نہیں سکتا، لیکن 50,000 کا موبائل ہے، 1.25 لاکھ کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، تو آدمی اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے اور بعد میں دوہرا لے۔ جان کا ڈر ہے، خدشہ ہے، آدمی نماز کو توڑ سکتا ہے۔ لوگ پکارنے لگے حسین حسین، آگ لگی ہے۔ پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت ہوئی، سجدہ ہوا، تشہد ہوا، سلام پھیرے، اب ہو آگ لگی تو باہر آئے، کہا کہ حضرت حسین ہم آپ کو کب سے بتا رہے ہیں آگ لگی ہے، آپ کو آگ کی گرمی نہیں آئی؟ کہنے لگے جہنم کی آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا ہے، میں نماز میں کھڑ کر میں جہنم کی آگ کا تصور میرے سامنے تھا، جنت کی طلب تھی، مجھے پتا ہی نہیں۔ اچھا بھی اس زمانے کے اندر سرجری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی، تیر لگ جاتا جہاد کے میدان میں، جنگل میں جاتے کانٹا چبھ جاتا،
تو اینستھیسیا جو بے ہوش کرنے کے لیے جو دیا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جڑی بوٹی تھی، نہ انجیکشن تھا، نہ گیس تھا، نہ سن کرنے کا انجیکشن تھا. بس یہ ہوتا کہ خامن کھڑا ہو جاتا نماز میں، بیگم سے کہتا کہ میرے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد وہ تیر کھینچ لینا. آج ہمیں کیوں مزہ نہیں؟ ہم برابر بتا سکتے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ کی 2 آیتوں کے بعد کرنٹ گیا. تیسری رکعت میں امام صاحب رکوع میں گئے، کرنٹ آیا. ہمارا تال میل، ہمارا نیٹ ورک اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کھڑے ہونے کا احساس، عبادت کی لذت، عبادت دعا کرتے ہیں. دعا کیوں آہستہ دعا ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی اپنی دعا کرے. امام اگر زور سے دعا کرے گا تو آپ کو کیا پتا؟ اگر امام صاحب زور سے دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم آمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا آمین، بھائی اس کا کیا ترجمہ؟ اس لیے نماز کے بعد دعا کو آہستہ رکھا گیا. آپ اپنی ضرورت مانگیں، آپ اپنی ضرورت مانگیں. یہ طالب علم ہے، ان کا ایگزام ہے. اللہ فرض کی نماز کی بات کی دعا قبولیت کا وقت ہے. اللہ ایگزام کو جا رہا ہوں تو محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا ایگزام آسان کر دے. ایک تاجر صبح میں 9 بجے یا اشراق کے بعد دکان کھولا، ظہر تک نہیں چلی، عصر تک نہیں چلی، مغرب تک نہیں چلی. اب دل میں درد پیدا ہوا، اللہ میرے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ گھر میں کھانے کے لیے چاول نہیں ہے، یا کھانا ہے سالن نہیں ہے. اب وہ مغرب کی بات، اللہ تعالیٰ کی ہم نبی پر درود، اللہ میرے دکان کو گاہک بھیج دے، تو رازق ہے، تو مالک الملک ہے مولا، تو میرے پیسوں کا انتظام کر دے. کوئی قرضدار عشاء کے بعد آنے والا ہے، صبح سے شام تک بے پار نہیں ہوا، اب اس کو 50,000 روپے واپس کرنے ہیں، 500 روپے واپس کرنے ہیں. اب عشاء کی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. آج یہ دعا بھی ریڈی میڈ ہو گئی. امام کیا پڑھ رہا ہے مقتدیاں کو معلوم نہیں، مقتدی کس چیز پر آمین بول رہے ہیں ان کو معلوم نہیں. تم لوگ عرب میں پیدا ہوئے کہ امام صاحب عربی میں دعا کرے آمین آمین آمین. اگر امام صاحب کہے میری بنین پھٹ گئی اللہ دوسری بنین دے، آپ کہیں گے آمین؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ مانگے. اچھا بھائی دعا ایک ہے یا دعا بہت ساری ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نہیں ہے؟ ہے. وہ زور سے پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں؟ بولو آہستہ نا. مسجد سے نکلنے کی دعا آہستہ. بیت الخلا میں جانے کی دعا آہستہ. بیت الخلا سے نکلنے کی دعا آہستہ. لباس پہننے کی دعا آہستہ. سفر کی دعا سبحان اللہ، ساری دعائیں آہستہ ہیں. اور نماز کے بعد دعا آپ نے زور سے کر دی، وہ بھی تو دعا ہے. چلو مجمع بیٹھا ہوا ہے، نکاح کی محفل ہے، بیان کی محفل ہے، رخصتی ہو رہی ہے. اب میں بیان کرتے کرتے اٹھ کو بھاگیا تو بولیں گے اسے سام کاٹ ڈالے کیا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بیان ختم کر کر دعا کرے. تو یہ دعا سگنل ہے کہ ساتھ ہم مل کر دعا کرے، اللہ ہمارے بیان کو قبول کرے، نصیحتوں کو قبول کرے، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن جو قبولیت کا وقت ہے، بعض اوقات تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا. وہ دعا کو زور سے بلا کر ایک آدمی سے ہم اپنے مقصد سے کہ پیچھے دعائیں جتنی بھی ہیں سب آہستہ ہیں. قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب سے مانگو گڑ گڑا کر وخفیہ، آہستہ. ہر دعا مجھے بتاؤ کون سی؟ ایک دعا ہے جس کو زور سے پڑھنے کا حکم ہے. کون سی؟ ہم کسی کے گھر مہمان بن کر گئے، دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد اس لیے کہ شریعت کے اندر عبادت اور انسانیت میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے حقوق العباد کو 1 نمبر پر دو، حقوق اللہ کو دوسرے نمبر پر دو. ساری دعائیں آہستہ ہیں. انسان خاوند بیوی سے ملتا ہے، دعا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ آہستہ دعا. اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان جو دعا ہے
آہستہ ہے. انسان کسی شہر کے اندر جاتا ہے، دعا ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، آہستہ دعا. مصافحہ کرتا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، ہر دعا آہستہ ہے. لیکن ایک دعا ہے وہ زور سے پڑھنا ہے. وہ کون سی دعا؟ مہمان کے گھر کھانا کھانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقہم من سقانی. اللہ کتنی خوشی کے ساتھ اس نے مجھے کھلایا ہے، اس سے زیادہ تو اپنے شایان شان اس کو کھلا. مہمان کو خوش کرنے کے لیے، اس کے دل سے دعائیں لینے کے لیے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کے احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک ہی دعا ہے جس کو زور سے پڑھا جاتا ہے، وہ ہے دعوت کھانے کے بعد. کیوں؟ انسانیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، انسانیت اور اللہ کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو شریعت کہتی ہے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرو، حقوق اللہ کو کچھ دیر کے لیے پیچھا کر دو. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں. آتی نہیں تھی؟ آتی تھی. بچے روتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹی کر دیتے. یہ نماز پڑھنا حقوق اللہ، بچوں کا رونا حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ٹکراؤ ہوگا تو حقوق العباد ایک نمبر پر چلا جائے گا، حقوق اللہ دوسرے نمبر پر آ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دوسری مثال، ابو جہل اچھا آدمی تھا خراب آدمی تھا؟ بالکل خراب آدمی. اس امت کا فرعون تھا، ایک دم گندا ناکارا انجارا، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن. ان کے بیٹے تھے اکرمہ، ایمان لے کر آئے. حالانکہ وانٹڈ لسٹ میں تھے. یہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں کو کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی لٹک جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیسٹ بنائی تھی وانٹڈ لیسٹ، اس میں حضرت اکرمہ کا بھی نام تھا کہ اس کو مار دو. ان کی بیوی ایمان لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی میرے خامن کو بھی دے دو نا پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وانٹڈ لسٹ میں تھا، جس کو کہا کعبے کا دروازہ پکڑ کر چمٹ کر بھی روئے، اسے معاف نہیں کرنا، کعبے کے پاس مار دینا، اس کو زمزم کے کنویں میں ڈبکی مار دے، اس کو وہیں مارنا. یہ ویسی وانٹڈ لسٹ میں تھا. کیا شان رحمت للعالمین ہے، فرمایا کہ تمہاری پسند میری پسند ہے، جاؤ لے کر آؤ. اکرمہ آئے، ایمان لے کر آئے. کان میں ایک بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان کی قبول کرنے کی محفل ختم ہو گئی. ان کے دوستوں نے، صحابہ نے پوچھا ارے بھائی تو تو وانٹڈ لسٹ میں تھا، تو وہ تھا کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر چمٹ جاتا تو تجھے مارا جاتا، تو زمزم کے کنویں میں ڈوب جاتا تجھے وہیں پر مارا جاتا. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے ایمان سے تجھے مشرف کیا، مالا مال کیا، اور کان میں بھی کوئی بات کہی، کچھ ڈانٹا ہوگا، کچھ الٹایا ہوگا، تجھ کو کچھ برا بھلا کہا ہوگا. تو کہنے لگے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکرمہ دیر کیوں کر دی، بہت دنوں سے تیرا میں انتظار کر رہا تھا. انسانیت اور حقوق العباد، اس میں اگر دیکھو وہ واجب القتل تھا، اسے مارنا ضروری تھا اکرمہ کو. ابو جہل کے شانہ بچانا قدم بقدم وہ اسلام دشمنی کے اندر آ گیا تھا، لیکن جب اسلام قبول کرنے کے لیے آ گیا، انسانیت کی بات آئی، تو اب وہ حکم کو نکال دیا. الٹا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکرمہ بہت دیر کر دی آپ نے، میں کبھی سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. بہرحال بات لمبی سے لمبی ہو رہی ہے. یہ جو موجودہ فتنے ہیں بدترین فتنوں کا زمانہ ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ حضرات صلحاء، حضرات اولیاء کرام اور بزرگان دین کی صحبت، ان کی ہم نشینی وہ بچا